اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ اسلامک نیٹ ورک میں آج شام کے اذکار کے متعلق ہم پڑھیں گے، اور شام کے اذکار کے بارے میں کیا حکم ہے وہ دیکھتے ہیں کہ الذین آمنوا وتطمئن القلوب ہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے، یعنی ذکر سے غافل چلتی پھرتی لاش ہے۔ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اس لیے شام کے اذکار عصر کی نماز کے بعد پڑھ لینے چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے نہ پڑھے جائیں تو مغرب کے بعد بھی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، اس کی پاکی بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدگی کے ساتھ شام کے اذکار پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے کئی ایک مواقع پر اپنے اہل بیت، اصحاب اور اپنی پوری امت کو شام کے اذکار پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور شام کے اذکار پڑھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فائدے بیان کیے ہیں۔ شام کے اذکار پر صحابہ کرام اور سلف صالحین کا شوق کے ساتھ پابندی کرنا ان کا مبارک طرز عمل تھا۔ صحابہ اور سلف صالحین کے ہاں شام کے اذکار میں ناغہ کرنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اماموں تک جتنے بھی نیک پاک لوگ گزرے ہیں، وہ سارے تعویذات اور شرکی امور سے بچ کر شام کے اذکار پر ہمیشگی کرنے والے تھے۔ آپ بھی اسی راہ پر چلتے ہوئے شام کے اذکار کو پورے شوق، محبت اور پابندی سے پڑھیں۔ ساری زندگی ہر قسم کے شر، نقصان، نظر بد اور جادو سے محفوظ رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ 3 مرتبہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ 3 مرتبہ۔ میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہوں۔ امسینا علی فطرت الاسلام وعلی کلمات الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ ہم نے فطرت اسلامیہ اور کلمہ توحید اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر شام کی، جو یک طرفہ مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ امسیت اشہدک و اشہد حملات عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک و رسولک۔ 4 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اے اللہ، بے شک میں اس حال میں شام کی ہے کہ میں نے تجھے تیرا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، ان کے علاوہ دیگر تمام فرشتوں کو اور تیری مخلوق کو گواہ بناتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ایک مرتبہ، اے میرے اللہ، آپ ہی بے شمار نعمتوں کے ساتھ میری پرورش کرنے والے ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی معبود، مشکل کشا اور حقیقی حاکم نہیں۔ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، اپنی طاقت کے مطابق آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ میں اپنے برے اعمال کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مجھے آپ کی بے شمار نعمتوں کے اقرار کے ساتھ ساتھ اپنی غفلتوں اور اپنے گناہوں کا پورا اقرار ہے۔ آپ مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ آپ کے علاوہ مجھ جیسا پاپی کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ وتکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ ہے تھامنے والے، میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، میرے سارے معاملات درست فرما اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھ پر میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ ایک مرتبہ پڑھنا۔ اللہم بکا امسینا وبکا اصبحنا وبکا نحیا وبکا نموت والیک النشور۔ ایک مرتبہ۔ اے اللہ، تیرے فضل کے ساتھ ہم نے شام کی اور صبح کی، تیرے فیصلے کے ساتھ ہم زندہ ہیں، تیرے فیصلے کے ساتھ ہم مریں گے، اور تیری ہی طرف ہی قبروں سے اٹھ کر جانا ہے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، مغرب کے بعد 7 مرتبہ۔ اے اللہ، مجھے آگ سے محفوظ فرما۔ اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکہ۔ ایک مرتبہ۔ اے اللہ، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روآتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ایک مرتبہ۔ اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں آپ سے درگزری اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے دین اور دنیا اور گھر بار میں آپ سے درگزری و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیوب پر پردہ ڈال دے اور ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن عطا کر۔ اے میرے اللہ، میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر ہر جانب سے حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں اچانک اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ۔ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ امسینا وامسا الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما ہذہ اللیلۃ وخیر ما بعدہا واعوذ بک من شر ما ہذہ اللیلۃ وشر ما بعدہا۔ ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر۔ ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ایک مرتبہ۔ ہم نے اور اللہ کے ملک نے شام کی ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پروردگار، میں اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو اس رات میں اور جو اس کے بعد ہے، اور اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اس رات میں ہے اور جو اس کے بعد ہے۔ اے میرے پروردگار، میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میرے پروردگار، میں آگ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سورہ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔